نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان ہونے والی خون ریز جنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ کذاب کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمہ کذاب ایک انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس بد فطرت کی فریب کاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا بلکہ اس بے ہدہ شخص نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہتان بھی باندھ ڈالا کہ آپ نے اسے اپنا سانجی بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تشکیل دے لیا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ایک بہت بڑا لشکر تھا بلکہ جدید اور وافر جنگی سامان سے بھی لیس تھا۔ اب اس کذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا، اس لیے حضرت خالد بن ولید برق رفتاری سے منزلیں طے کرتے ہوئے اس کذاب کے سر پر آ پہنچے۔ اقربا کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ دائیں حصے کی سپہ سالاری اس نے نہار الرجال کے سپرد کی، جبکہ بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت اس نے خود سنبھال لی۔ حضرت خالد بن ولید نے سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ دونوں طرف سے انکار ہونے کے بعد دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ یہ 632 ہجری کی بات ہے۔ دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خونریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مجاہدین نے بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ دوسری طرف مسلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ مسلمان جب تھک جائیں گے تو انہیں گھیر کر انہیں ہرا دے گا۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں کم تھے اور انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسلمہ کذاب اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکا یک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملہ کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہ تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھیں جن میں دشمن کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، لیکن مجاہدین نے اللہ کے فضل سے انہیں شکست فاش دی۔ اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین و انصار اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں سے بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اسلامی لشکر دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنی نا اتفاقی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا شروع ہونا ہو گئے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب اور حضرت حذیفہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس لمحے وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پاسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس نازک صورتحال کو سمجھا اور مہاجرین و انصار کا جھگڑا یوں ختم کیا کہ مہاجرین اور انصار کا لشکر الگ الگ بنا دیا اور تیسرا ایک اور لشکر بنایا جس میں بدو شامل تھے، اور فرمایا
کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے۔ اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا۔ پھر آپ نے مسلمانوں سے یوں خطاب فرمایا کہ اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا۔ مہاجرین و انصار اور بدوؤں، اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بددلی کا فیصلہ تانہ زنی سے نہیں، میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم آج شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی۔ ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسم کھائی کہ وہ آخری دم تک دشمن کے ساتھ لڑیں گے۔ آپ کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ فریقین ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے ذہن نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ آئی کہ جب تک مسلمہ کذاب نہیں مارا جاتا، دشمن کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ پر حضرت خالد بن ولید نے نظر میدان جنگ پر ڈالی اور اللہ کا نام لے کر تنہے تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو سامنے آیا مارا گیا۔ مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا نشانہ بن گئے۔ آپ دشمن کو مارتے کرتے مرتدین کے قلب تک جا پہنچے اور مسلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔ جب اس کذاب نے اپنے سرماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھا تو وہ گھبرا کر اپنے محافظوں کے لشکر میں دوبارہ شامل ہو گیا۔ حضرت خالد نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسلمہ کی محافظی دستے پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمہ کے محافظوں کا حلقہ حضرت خالد کی تلوار نے تہس نہس کر دیا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خونریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔ مرتدین کی ایک بہت بڑی تعداد نے بھاگ کر حدیقۃ الرحمن نامی باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما وسیع و عریض باغ تھا جس کا دروازہ بہت مضبوط تھا۔ حضرت خالد مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ گئے اور سوچ رہے تھے کہ اس مضبوط دروازے کو کیسے کھولا یا توڑا جائے، تو اس دوران ایک بہادر سپاہی برا بن مالک آگے بڑھے اور انہوں نے اصرار کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھول سکیں۔ چنانچہ اللہ کے اس سپاہی کو دیوار سے اندر پھینک دیا گیا۔ اللہ کے اس سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیرا تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اس کثرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ اب مسلمہ کذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا۔ کذاب اپنے پیٹ سے برچی نکالنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ابو دجانہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر مرتدین کا بچا کھچا لشکر بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا اور یوں تاریخ اسلام کی خونریز ترین جنگ ختم ہو گئی، جو حضرت خالد کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔